له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس في أمرنا هذا فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بالاتری عزت و جلال لائق اور سزاوار ہے اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مکرم بہتر اور برتر بنایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے تبلیغ کے لیے منتخب فرمایا، جنہوں نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک انتہائی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچایا. ان تمام انبیاء کرام پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام نازل ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو، اور خصوصاً تمام انبیاء کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی ہی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا. اب
اس شرف کو پا کر کے ہم اس طریقے پر چل کر، جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا، اپنی زندگی بسر کریں گے، اپنی موت تک ہم اسی پر کاربند رہیں گے، تو یہ ہمارے لیے ہماری نجات کا سبب ہوگا، ہماری کامیابی اور ترقی کا ضامن ہوگا۔ اور اگر اس کے برخلاف ہم نے اپنی منچاہی زندگی گزاری اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور دین کے نام پر ہم نے مختلف چیزوں کو ایجاد کر لیا، یہ کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے بھی دین کے نام پر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا ہے اس پر چلتے رہے، تو ہمارا خسارہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے کہ ایک شخص زندگی پر نیکی سمجھ کر کے ایک کام کرتا رہا، ایک عمل کرتا رہا، لیکن وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوا۔ ذرا سوچئے، مثال کے طور پر آپ اس مزدور کو سوچئے کہ جس نے صبح سے شام تک مزدوری کی، خون پسینہ بہایا، پوری محنت کی، سب کچھ موجود ہے وہاں پر، انتہائی اخلاص کے ساتھ اس کا کیا ہوا کام کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو پھر بھی وہ کرتا رہا۔ اس نے نہ آرام کیا، نہ بھوک اور پیاس کو دیکھا، گرمی نہیں دیکھا، اور وہ پورے طور پر محنت کرتا رہا صبح سے شام تک۔ اب حق تو یہ ہے کہ اس کا جو مالک ہے، جس نے اس سے مزدوری کروائی ہے، اسے اس کا بدلہ دے، اس کو انعام دے، اس کی محنتانہ اور اس کی مزدوری دے۔ لیکن ذرا ایک تصور آپ کیجئے، سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ مالک اس کو یہ کہہ دے کہ تم نے بہت محنت سے کام کیا، بہت اچھا کام کیا، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ تم نے نہیں کیا، میں نے تو تمہیں اس بلڈنگ میں کام کرنے کے لیے کہا تھا لیکن تم نے تو اس بلڈنگ میں کام کیا، کیا وہ شخص محنت کی وجہ سے اس کو اس کی محنت کا بدلہ ملنا چاہیے؟ اس کے مالک نے کہا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، اس نے بہت محنت کیا، کام کرنے کے لیے جو کچھ تھا سب کچھ کیا، لیکن اس بلڈنگ میں نہیں کیا، اس جگہ پر نہیں، کسی اور کا کام کیا۔ تو میرے بھائیوں، بدعت کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں مکمل ہو چکا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ مائدہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور یہ بشارت اور خوشخبری بھی دے دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت تم پر تمام کر دی۔ نعمت کون سی نعمت؟ اسلام کی نعمت۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، بطور دین میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، اب کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہوگا، اب اور کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ سابقہ اس سے پہلے کی امتوں نے، اس سے پہلے جو کچھ چلا آ رہا تھا سب ختم، سب منسوخ۔ اب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ جو خاتم المرسلین بن کر کے آئے، جو خاتم الرسول بن کر کے آئے، قیامت تک اب جس کا طریقہ جاری رہے گا، جس کی شریعت نافذ رہے گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور شریعت ہے، اور کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ دین مکمل ہو چکا، جسے نعمت سے تعبیر کیا گیا۔ اب مکمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل کا مطلب ہوتا ہے جس میں نہ کچھ کم کرنے کی گنجائش ہو اور نہ کچھ زیادہ کرنے کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مکمل۔ مثال کے طور پر ایک گلاس آپ لے لیجئے پانی کا، اگر اس میں مزید کچھ پانی ہو یا دودھ ہو یا جو بھی، اگر مزید اس میں کچھ ڈالنے کی گنجائش باقی ہے تو اسے مکمل نہیں کہا جائے گا، ناقص ہے، کمی ہے۔ اور اگر مزید جب وہ بھر جائے اور کچھ اس میں ڈالا جائے تو وہ باہر گر جائے، اسے بھی مکمل نہیں کہا جائے گا، باہر نکل جا رہا ہے۔ جو مکمل تھا بس اتنا ہی، اس سے زیادہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ باہر ہے، وہ اس گلاس میں نہیں ہے،
تو مکمل کا مطلب یہ ہے نبی کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا، نبی نے جو طریقہ اپنے صحابہ کو بتلایا بات وہیں پر مکمل ہو چکی ہے، اب اس میں نہ کسی اضافے کی ضرورت نہ کچھ کم کرنے کی ضرورت۔ لیکن شیطان نے تو یہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، یہ دعویٰ کیا ہوا ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اگر یہ خواہشات کے اعتبار سے گناہوں کے اعتبار سے گمراہ نہیں ہوئے تو دوسرے طریقے سے انہیں میں گمراہ کروں گا۔ تو ایک طرف آدمی زناکاری، بے حیائی، بدکاری، شراب، مختلف قسم کی لذات، شہوات، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ تو واضح ہیں۔ جب اس طریقے سے شیطان گمراہ نہیں کر سکتا تو دوسرے طریقے سے اچھا بن کر کے آتا ہے، نیک بن کر کے آتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ صرف اتنا، ارے بھائی کچھ اور کرو، کچھ اور کرو، کچھ اور زیادہ کرو، اس سے تو بہت کم ہے، ہم نے دین اسلام کے لیے کیا ہی کیا ہے؟ ارے دیکھو فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں دوسرے مذہب میں رہ کر کے اپنے نبی کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے نبی سے ہمیں محبت نہیں ہے۔ وہ لوگ میلاد مناتے ہیں یا اپنے نبی کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں، ہم کیوں نہیں مناتے؟ اس طریقے سے وہ آتا ہے اور گمراہ مختلف طریقے سے۔ اب مہینوں کی بات کی جائے تو اب دیکھیے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، پھر شعبان ہے، پھر رمضان، عبادت کا مہینہ، سال کے سارے مہینے عبادت کے۔ رجب کے مہینے میں بھی مختلف قسم کی عبادتوں کے نام پر بدعات اور خرافات کو ایجاد کیا گیا، شعبان کے مہینے میں بھی مختلف ناموں سے بدعات اور خرافات کو ایجاد کیا۔ یہ بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث جو میں نے بھی خطبہ مسنونہ کے بعد رکھی تھی، انتہائی مختصر، کیا ہے حدیث؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا، نیا کام، من احدث، جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا، من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں، اس دینی معاملے میں، اس امر میں، دین کے اندر، ما لیس منہ، جو اس میں نہیں تھا، شریعت میں تھا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں گیا، فہو رد، وہ ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ، بالکل قابل قبول ہی نہیں۔ حدیث انتہائی مختصر، لیکن محدثین نے، ائمہ نے، علماء نے اسے بہت ہی اہمیت والی حدیث قرار دیا ہے۔ یہ چھوٹی سی حدیث در حقیقت ایک اصول ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک اصول ہے، دین کا ایک قاعدہ ہے اسلامی قواعد میں سے، جس کے ذریعے سے ہم پہچانیں گے کہ کیا شریعت میں ہے کیا نہیں ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جس طریقے سے باطنی اعمال کو پہچاننے کے لیے انما الاعمال بالنیات والی جو حدیث ہے وہ اصول ہے، وہ قاعدہ ہے، اسی طریقے سے ظاہری اعمال کو پہچاننے کے لیے یہ اصول ہے۔ باطنی اعمال یعنی انسان عمل کر رہا ہے، اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے؟ عمل تو کر رہا ہے، بڑے سے بڑا عمل کر رہا ہے، لیکن کیا وہ عمل قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ اس کو پہچاننے کے لیے، اس کے دلی کیفیت کو پہچاننے کے لیے یہ ایک اصول، انما الاعمال بالنیات، ایک اصول بن گیا۔ اب جتنے بھی اعمال ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا، بلکہ حدیث کے اندر جس میں یہ انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے بخاری کی، اس میں آگے ہجرت کا ذکر کیا گیا۔ ہجرت کیا ہے؟ چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ اتنا بڑا عمل بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیاوی مقصد کے لیے ہے تو پھر وہ ہجرت قابل قبول نہیں ہے۔ جہاد اگر اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ جس طریقے سے یہ حدیث قلبی یعنی دلی طور پر باطنی اعمال کے لیے ایک پیمانہ ہے، اسی طریقے سے ایک میزان ہے، اسی طریقے سے یہ من احدث فی امرنا جو ہے یہ ظاہری اعمال جو ہم کر رہے ہیں، نماز ظاہری عمل ہے، دکھنے والا عمل ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک شخص کھڑے ہو کر کے کہے نہیں میں اور مزید کچھ پڑھوں گا، میں مزید اس میں کچھ اضافہ کروں گا، کیونکہ یہ صرف 3 رکعت مغرب کی،
میں 4 پڑھتا ہوں، کیا اس کی یہ نماز قابل قبول ہوگی؟ جبکہ اس میں 1 رکعت زیادہ ہے، 2 سجدوں کا اضافہ ہے، 1 رکوع زیادہ ہے، دعائیں زیادہ ہے، لیکن اس کی یہ 1 رکعت جو اس نے زیادہ کر دی قابل قبول نہیں ہوگی، اس کی مغرب کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس نے دین میں اضافہ کیا۔ اسی طریقے سے آپ نماز کے نام پر کوئی بھی نیا نام دے کر کے ایک نماز ایجاد کر دے، یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ شریعت میں ہے، کیا اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھلایا، بتلایا، کیا اس کا کوئی طریقہ شریعت میں ثابت ہے، صحابہ سے اس کے آثار اور روایتیں ہم تک ملتی ہے، مل رہی ہے تو علی العین والراس، ہمارے سر اور آنکھوں پر۔ لیکن اگر نہیں مل رہی تو معاف کیجئے، آپ کا یہ طریقہ ایجاد بندہ ہے، بندے نے ایجاد کیا ہوا ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب، جسے صلاۃ الفیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، خیر وہ تو گزر چکا، لوگوں نے پڑھنے والوں نے پڑھ لی، اس کی تحقیق نہیں کی کہ کیا ہے کیا نہیں۔ یہ رجب کے پہلے جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن اس کو پڑھا جاتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، اور اس کے اندر اس کے اذکار ہے، اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھیں، اتنی مرتبہ، یہ ایک لمبا طریقہ ہے۔ بہرحال جب ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے کیوں جائیں؟ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ ثابت ہے اللہ کے رسول سے؟ کیا اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتلایا؟ اس طریقے سے اپنی طرف سے نام صلاۃ الرغائب کا رکھ دینا، صلاۃ الفیہ کا رکھ دینا، جو شریعت میں نہیں ہے، بدعت ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی طریقے سے اب اس پورے مہینے کو بڑے احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ نماز کی بات ہے تو میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا کہ صلاۃ الرغائب، روزہ، کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں اور خصوصی طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے اس میں خصوصی طور پر نماز پڑھنے کی یا اس میں خصوصی طور پر روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اللہ کے رسول سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ ہاں، آپ ہر ہفتے میں روزہ رکھ رہے ہیں، پیر کے دن، جمعرات کے دن، آپ مہینے میں 3 روزے ایام 20 کے رکھ رہے ہیں، 13 14 15 ایام 20 کے روزے رکھیں، لیکن خاص طور پر رجب کے مہینے میں۔ ابھی ہمارے پڑوس میں خاتون، انہوں نے میری والدہ سے بتایا کہ انہوں نے روزہ رکھا۔ والدہ نے پوچھا کہ کون سا روزہ؟ تو کہا رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے روزے؟ تو آپ دیکھیے کہ اس طریقے سے عوام کے اندر یہ چیز مشہور ہو چکی ہے کہ رجب کے مہینے میں خاص روزہ رکھا جائے، رجب کے مہینے میں خاص عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، اور کئی لوگ خاص طور پر رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ نہیں کیا رجب کے مہینے میں، یا کوئی خاص طور پر۔ ہاں، آپ عمومی طور پر جا رہے ہیں، بغیر اس کے آپ چلے گئے رجب کے، یعنی یہ تصور کرنا کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کریں گے تو زیادہ اجر و ثواب ہے، زیادہ فضیلت ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ رجب کے مہینے یہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم میں اس مہینے کی حرمت کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ تو 4 حرمت والے مہینے، 4 مہینے تو 3 مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، پھر محرم، اور فرمایا کہ وہ رجب بین جمادہ و شعبان، جمادہ اور شعبان کے درمیان کا جو مہینہ ہے اسے رجب مضر بھی کہا جاتا ہے، کہ اس قبیلے کے لوگ بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ اور حرمت والے مہینے میں کیا ہوتا تھا کہ عرب کے اندر جو جنگیں ہوا کرتی تھی، اس مہینے کا، وہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے ہوئے اپنی سالہ سال جو جنگیں ان کے درمیان ہوا کرتی تھی اسے وہ لوگ اس مہینے میں رک جاتے تھے، جنگ نہیں کیا کرتے تھے، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ تو یہ اس اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عظمت کو باقی رکھا، اس حرمت کو باقی رکھا کہ پہلے سے ہی اس کی حرمت ہے، اس کی عظمت ہے، لیکن اس میں خصوصی طور پر کسی عبادت کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفس کے اوپر ظلم مت کرو ان مہینوں میں۔ ظلم تو 12 مہینوں میں حرام ہے، لیکن ان مہینوں کا خاص طور پر احترام کرتے ہوئے 4 حرمت والے مہینوں میں مزید گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا، اس کا حکم دیا گیا۔ اب کھانے اور کھلانے کی بات اگر کی جائے تو رجب کے اندر کونڈے مشہور ہیں۔ رجب کے کونڈے
یہ کیا آفت ہے؟ یہ جو ہے رجب کے کنڈے، یہ اس کی نسبت جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے کہ جو ان کے نام کی نظر مانے اور اس رجب کے یعنی کنڈے یا اس طریقے سے جو ہے کھلائے پلائے تو اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس کو جو چیز ہے وہ مل جاتی ہے، جو وہ چاہے وہ اس کو مل جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں کئی واقعات بھی گھڑے ہوئے لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے نقل کیے اور بنا دیے، جبکہ اگر آپ دیکھیں تو رجب کے مہینے میں جعفر صادق رحمہ اللہ سے کوئی نسبت ہی نہیں، نہ ان کی پیدائش اس میں ہوئی، نہ ان کی وفات اس مہینے میں ہوئی، کوئی نسبت نہیں، نہ کوئی واقعہ اس طرح کا پیش آیا۔ بس بتایا یہ جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جس کا شوہر جو ہے کہیں چلا گیا تھا اور کئی سالوں سے آیا ہی نہیں، پریشان تھی، جس کی وجہ سے گھر کے اندر پریشانی ہی پریشانی۔ تو بتلایا جاتا ہے کہ کسی نے کہا اسے کہ جعفر صادق کے نام کی نظر کریں تو تمہارے مشکلات دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، یا غالباً جعفر صادق نے ہی بتایا، اس طریقے سے واقعہ گڑا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے جعفر صادق کے نام پر، یا انہوں نے خود کہا کہ میرے نام کی نظر کرو، جعفر صادق نے کہا کہ تم اگر میرے نام کی نظر کرو۔ ذرا سوچئے کہ کیا کوئی جو نیک ہے، اللہ کے نیک بندے، کیا وہ لوگوں سے یہ کہہ سکتے کہ میرے نام کی نظر کرو؟ نظر یہ عبادت ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جس طریقے سے ذبیحہ اللہ کے جانور قربان کرنا یہ عبادت ہے، جس طریقے سے سجدہ عبادت ہے، جس طریقے سے دعا عبادت ہے، نظر ماننا بھی عبادت ہے۔ اور غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا یہ شرک ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے ہم کیسے یہ یقین کریں یا مانیں کہ وہ خود کہیں کہ تم میرے نام کی نظر کرو؟ بہرحال اس واقعے میں پھر ایسا ہے کہ اس نے نظر مانی اور اس کے بعد اس کا شوہر لوٹ آیا، خوشحالی ساری لوٹ آئی، اور اس کے بعد سے بدعت ایجاد ہو گئی۔ جتنی بھی بدعات ہیں اگر آپ دیکھیں تو اسی طریقے سے اس کے اندر دھیرے دھیرے اضافہ ہوتے جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سنت کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک جو طریقہ نبی نے بتلایا وہی طریقہ، اس میں کوئی اضافہ نہیں۔ لیکن بدعت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، ہر سال اس کے اندر مزید اضافہ ہوتے ہی رہتا ہے۔ اور جب امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ جب کوئی بدعت کا اضافہ ہوتا ہے، بدعت ایجاد کی جاتی ہے، سنتیں کم ہوتی جاتی ہیں، سنتیں مٹتی جاتی ہیں، لوگ بھولتے جاتے ہیں کہ سنت بھی کوئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم عمل کریں تو کتنی سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صبح سے اٹھنے سے لے کر کے شام میں سونے تک، دعاؤں کے میں، اذکار میں، نمازوں میں، 5 وقتہ نمازوں، جو فرض نماز ہے اس کی تو توفیق ملتی نہیں، اور سال میں ایک عبادت کر لیں، رجب کے مہینے میں روزہ رکھ لے یا نمازیں پڑھ لے، یا پھر شعبان کے مہینے میں اس طرح کا کوئی اہتمام کر لے شب برات کا، سمجھیں کہ سال بھر کا کفارہ ہو گیا، اب کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کا ایسا رجحان بنایا جا رہا ہے، تو یہ بدعات اور خرافات، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بدعت ایجاد کرتا ہے یا بدعت پر عمل کرتا ہے، اسے اچھا سمجھتا ہے، گویا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ اعتقاد اس کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا، پہنچانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ، اور پھر انہوں نے آیت کریمہ پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا، نہ کچھ کمی کی گنجائش ہے نہ کچھ اضافے کی۔ تو محترم حاضرین، اب اصول ہمارے سامنے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلا دیا۔ جتنے بھی لوگ یہ بدعات اور خرافات میں ملوث ہم کو نظر آتے ہیں، ان کی نیت اچھی رہے گی، پیسے خرچ کرتے ہیں تو وہ لوگ اجر و ثواب کی امید سے کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھ لی جائے کہ کیا وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، ان کی ساری محنت بیکار ہے۔ خطبہ، ہر جمعہ کے دن خطبہ جو سنتے ہیں، خطبہ حاجہ جو شروع میں پڑھا جاتا ہے، ابھی میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن خطبہ پڑھتے تھے، اور ہر خطبے میں یہ الفاظ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بہترین کتاب اللہ کی کتاب، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین
دین کے اندر جو نیا ایجاد کیا گیا، دین کے نام پر نیا نیا ایجاد کر لیا گیا. وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں نئی چیز بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی. جو لوگ بدعات اور خرافات کرتے ہیں وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیا کہ بدعت اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، بری بدعت بھی ہوتی ہے. تو ہم بری بدعت نہیں کرتے، اچھی بدعت کرتے. اللہ کے رسول کی اس فرمان پہ غور کریں، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت. اور جن لوگوں نے استدلال کیا ہے بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا کہ وہ لغوی معنی، اصطلاحی معنی، بدعت کا مفہوم پھر کبھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا. لیکن یہاں پر یہ جو دلیل ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، وفات ہو چکی ہے، اور صحابہ کرام کا دور ہے، صحابہ کرام کا زمانہ چل رہا ہے. مدینہ ہی میں، مدینہ سے قریب کنارے پر حوالی میں ایک مسجد ہے، اور اس مسجد میں کچھ لوگ اجر و ثواب کی نیت سے، ان کی نیت بھی اچھی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کریں گے، بہت زیادہ نیکیاں کمائیں گے. وہ لوگ جمع ہوئے ہیں مسجد کے اندر، اور مسجد میں حلقہ بنایا ہوا ہے، کچھ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، حلقہ یعنی گول گول مل کر کے بیٹھے. ان میں سے ایک شخص یہ کہہ رہا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ بولو، سب مل کر کے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو. اور سب مل کر کے اجتماعی شکل میں یہ عبادت کر رہے ہیں، مسجد میں کر رہے ہیں، حلقہ بنا کر کے اجتماعی طور پر اس طریقے سے عدد شمار کر کے کر رہے ہیں. اب بظاہر دکھنے میں کیا لگ رہا ہے ہم کو، ارے یہ تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ ہی کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مسجد میں کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں کر رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا واقعہ دیکھا تو فوراً انہوں نے ان کو ڈانٹا نہیں یا پھر فوراً کچھ نہیں کہا، بلکہ جا کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، پوچھا کہ میں نے فلاں مسجد کے اندر ایسا ایسا دیکھا. وہ غصہ ہو گئے، تم نے اسی وقت کیوں ان کو نہیں روکا، انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ فوراً بھاگتے ہوئے آئے. حدیث کے اندر ہے کہ اپنا ازار اور اپنے لباس اٹھاتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، کچھ اچانک کوئی واقعہ پیش آ گیا ہو، آئے اور آ کر کے ان لوگوں سے کہا، غصہ ہوئے اور کہا کہ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن برتنوں میں کھاتے تھے وہ برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، جو لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے وہ بوسیدہ نہیں ہوئے، اور تم نے دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی. غور کریں وہ کیا کر رہے تھے، وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، سبحان اللہ پڑھ رہے تھے. اگر وہ طریقہ اختیار نہ کر کے وہ اپنے طور پر کرتے تو یقیناً اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی. سبحان اللہ کہنے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ اگر ہم کہتے ہیں تو جنت میں کھجوروں کا درخت لگایا جاتا ہے، باغ لگایا جاتا ہے، بڑی فضیلت سبحان اللہ کی. لیکن یہ جو طریقہ ایجاد کیا گیا یہ غلط تھا، نبی کے طریقے کے خلاف تھا. ان کا یہ عمل انہوں نے اسی وقت ان کو مسجدوں سے نکال دیا. ایک شخص اس نے اعتراض کیا، کیا ہم کو تم دین سے روکتے ہو اور سختی کرتے ہوئے، یہ کیا؟ اور بعد میں وہی شخص آگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خوارج کی صف میں وہ شخص تھا. غور کریں کہ انسان کے اندر یہ سب جو تشدد یا سختی اور دین سے جیسے جیسے وہ دور ہو جائے گا وہ گمراہی میں چلے جائے گا. اور جب ہم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے تو پھر اس کے لیے پھر وہ اب خوارج نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو خروج کیا تو آپ دیکھیے کہ وہ ان میں سے سب عبادت گزار تھے. اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ ان کے سامنے تم اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے، اپنی عبادتوں کو کمتر سمجھو گے، قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے، لیکن دین سے نکل جائیں گے جسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے.
تو عبادتیں زیادہ کرنا یہ اصل نہیں ہے، عبادتیں سنت کے مطابق کرنا اصل ہے. کم کوئی عمل ہم کم کر رہے ہیں، تھوڑا کر رہے ہیں، لیکن سنت کے مطابق ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. لیکن میں رات میں یہ بس یہ اتنی مرتبہ یہ کر لوں گا، اتنی مرتبہ وہ کر لوں گا، آتے ہیں کئی مرتبہ کہ یہ درود پڑھیں، فلاں درود، درود تاج، درود گنج، اور نہ جانے کیا کیا نام سے. کیا اس کا ثبوت ہے؟ درود تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھا جاتا ہے. یہ انسانوں نے اپنی طرف سے جو ایجاد کر لیا، یہ اس کا کہاں ہے ثبوت؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، جس طریقے سے ہم معمولی چیز سبزی لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں، تو 10 روپے کی 20 روپے کی سبزی کے لیے ہم دیکھتے ہیں بھئی باسی تو نہیں ہے، اس کو کھانے سے پیٹ میں درد تو نہیں ہوگا، آنکھ بند کر کے لے کے نہیں آ جاتے. دنیاوی معاملے میں یہ دین کا معاملہ ہے. دین ہمارا دین اللہ رب العزت اس کے بارے میں پوچھنے والا ہے، اور اس میں جس نے جو کہا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، نہ کسی عالم سے پوچھا، نہ دین کہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے، اس کی تحقیق ہوئی ہے یا نہیں. یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، تمام قسم کے بدعات اور خرافات سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.